جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج درس تصوف میں آپ کی اور ہماری حاضری کو اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طوفیل مقبول فرمائے، اور ہم سب کو جو کچھ یہاں پر سنایا جائے، بتایا جائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین، اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں چند باتیں خاص طور پر سمجھنے کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے طلباء اور بہت سارے مبلغین اکثر یہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم بہت چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بھی تبدیل کریں، خود بھی تبدیل ہوں، لیکن ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی، وہ تبدیلی ہماری زندگی میں پیدا نہیں ہو پاتی۔ اور جیسا کہ گزشتہ دروس کے اندر آپ نے سماعت فرمایا کہ فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرنا ہے، اور قرآن مقدس میں ہم کس کیٹیگری کے ہیں، کس اسٹیٹس کے ہیں، اس کے حوالے سے بہت ساری آیات موجود ہیں
جن آیتوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو میں نے آج یہ محسوس کیا کہ ہم اپنے وجود پر کس قسم کی کوشش کریں کہ ہمارا وجود لوگوں کے لیے بھی باعث رحمت ہو اور ہمارا وجود بھی اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہو۔ اس لیے کہ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہیں سنواریں گے اس وقت تک ہم لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ تو اب اسی حوالے سے جب میں نے قرآن مقدس کی آیتوں کا مطالعہ کیا تو سورہ عنکبوت کی یہ آیت رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئی، والذین جاہدوا فینا۔ بس اس کو سمجھنا ہے، فینا کو سمجھنا ہے اور جاہدو کو سمجھنا ہے، جسے مفسرین نے اچھی طریقے سے سمجھایا اور اس کی تشریح فرمائی۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ کیا ہماری کوشش جیسی اللہ عز و جل فرما رہا ہے ویسی ہے یا نہیں۔ تو اب آئیے اس آیے کریمہ کی تفسیر کو ہم دیکھتے ہیں اور جاہدو کے معنی اور فینا کے معنی کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جب اس کو ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمیں اپنی کوشش کی نوعیت بھی سمجھ میں آ جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنی اصلاح کی کوشش بھی کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منزل محبت کی راہ بڑی طویل اور کٹھن ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو اللہ کا محب بنانا چاہتے ہیں اور خود بھی اللہ رب العزت کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکلے، لوگ بھی اللہ کے محبوب بن جائیں، فرما بردار بن جائیں اور ہم بھی فرما بردار بن جائیں۔ تو اب مفسرین فرماتے ہیں کہ منزل محبت کی راہ بڑی طویل اور کٹھن ہے، یعنی یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کر لینا اور اس کی محبت میں کما حقہ گرفتار ہو جانا یہ آسان چیز نہیں، یہ بہت کٹھن ہے۔ اب جب یہ کٹھن ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کٹھن راہ سے گزرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ بھئی آپ طلبہ ہیں، مبلغین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ علم کا راستہ آسان نہیں ہے، بڑا کٹھن ہے۔ آپ کو صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک محنت کرنی پڑتی ہے اور کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ علم آپ کے پاس آتا ہے۔ وہ یہ تصور نہ کرے کہ کما حقہ سارا علم آ گیا، اس لیے کہ اگر کسی کو سارا علم درسگاہ سے آ جاتا اور وہ مکمل عالم بن جاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ فرماتے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کا معاملہ ایسا ہے کہ آدمی مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو کامل عالم تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ علم کے بہت سارے حقائق ایسے ہیں جس کا پردہ کھلنا باقی ہوتا ہے اور پردہ اٹھنا باقی ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے اب کوشش یہ کیا ہے، کسے کوشش کہتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کس چیز میں کوشش کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ علم حاصل کرنا چاہیں گے تو شیطان روکے گا، اللہ کے راستے پر چلنا چاہیں گے شیطان روکے گا۔ تو اب یہ شیطان ہے، نفس ہے، یہ آپ کو روکتا ہے، تو آپ کی کوشش کس چیز پر ہونی چاہیے؟ ہماری کوشش کیا ہو رہی ہے؟ دعوت دیں، بیان کریں، لوگوں کو نعتیں سنائیں، لوگوں کے سامنے درس دیں، ہماری کوشش اس پر ہے۔ لیکن ایک طاقت وہ ہے جو ہماری کوششوں کو جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کے اندر سوراخ پیدا کر دیتی ہے، اور وہ طاقت کبھی ریا، کبھی شہرت، کبھی نام، کبھی نمود اور کبھی خود کو اتنا بھلا دیتی ہے کہ ہم قوم کی فکر میں اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ تو اب کوشش کسے کہتے ہیں؟ تو
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو لفظ جاہدو قرآن میں آیا، اس کے حوالے سے فرمایا گیا، لغت عرب میں جہاد کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے، یعنی دشمن سے بچاؤ کرنے کے لیے اپنی امکانی قوت و طاقت کو صرف کرنا، اسے مجاہدہ اور جہاد کہتے ہیں۔ دشمن سے بچاؤ کے لیے، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں تو کوئی دشمن ہے جو ہمارے کام کو رائیگاں کر دینا چاہتا ہے، برباد کر دینا چاہتا ہے، تو ہماری نظر ہمارے دشمن سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ اور دشمن کون ہے؟ ہمارا نفس ہے۔ دشمن کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور نفس، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ دو ہمارے بہت سخت ترین دشمن ہیں۔ تو اب دشمن سے مدافعت، دشمن سے جنگ، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے حوالے سے فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ ایسی کوشش جس میں بے دلی سے کام لیا گیا ہو اسے مجاہدہ نہیں کہا گیا۔ جن دشمنوں کے خلاف مجاہدے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، یعنی اسلام کے ظاہری دشمن ہو یا ہمارا نفس ہو یا نفس کے وساوس ہو، اگر ہم نے ان سے صحیح طور پر جنگ کی کوشش کی اور ان کو ہم نے پیش نظر رکھا اور ان کے ہر وسوسے سے مدافعت کی ہم نے کوشش کی، تو در حقیقت یہی جاہدو ہے، یعنی کوشش ہے۔ اب میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم نیکی کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا ہو تو یہ بات واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ نیکیوں سے تو جنت ملتی ہے، لیکن گناہوں سے بچنے پر اللہ کو جنت عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا۔ تو گناہوں سے بچنے پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو آج ہمیں احتساب کرنا ہے کہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے کتنا روک رہے ہیں۔ ہم تلاوت بھی کرتے ہوں، نمازیں بھی پڑھتے ہوں، تسبیح بھی کرتے ہوں، اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف بھی رہتے ہوں، لیکن ان ساری چیزوں کا ہماری زندگی پر اثر کیا ہے؟ کیا ہم گناہوں سے بھی بچتے؟ اس لیے کہ نماز کو گناہوں سے بچانے کے لیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، روزہ متقی بنانے کے لیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو کیا اس کا رزلٹ ہمیں مل رہا ہے؟ اگر ہماری عبادتوں کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی تو جیسی کوشش قرآن کہتا ہے ویسی کوشش ہم نہیں کر رہے۔ اب یہاں قرآن مقدس کا ایک اور لفظ جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے اور وہ ہے فینا۔ کوشش تو آپ سمجھ گئے، اب کہاں کوشش کرنی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فینا کا لفظ بڑا غور طلب ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس جہاد اور سر توڑ کوشش کے پیش نظر کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، یعنی ہم جو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، ہم جو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں فروغ دین کے لیے، عبادت و ریاضت کے لیے، تو اس میں ہماری کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ ہو، کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں فرماتے ہیں بلکہ اس ساری جد و جہد کا مدعا اللہ کی رضا ہو،
یہ ہے فینا. اب اس کا نتیجہ جب میں آپ کو بتاؤں گا نا، جب اس قسم کی کوشش کوئی کرتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی محنت و مشقت میں لگا ہے، تو پھر اس کا صلہ اللہ کیا عطا فرماتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوا ہے کہ مولا میں صرف اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ تیرا یہ بندہ تجھ سے دور ہے، تجھ سے قریب ہو جائے. میں اس لیے محنت کر رہا ہوں کہ میری آخرت کی نجات کا سامان بن جائے. یہ نہیں کہ بہت سرمایہ دار ہے تو مجھے کچھ دولت دے دے، میرا کچھ نام ہو جائے. نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف مقصد اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی پیش نظر ہو. تو اب قرآن جو کہتا ہے، واللہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ نیت ہماری درست ہو جائے تو قرآن کا وعدہ حق ہے. اللہ رب العزت اس کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہماری رضا کے حصول کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے ظاہری اور باطنی دشمنوں سے برسر پیکار رہتے ہیں، تو ان پر یہ مہربانی کی جاتی ہے جس کا ذکر قرآن میں فرمایا گیا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یعنی ہدایت کا معنی الدلالۃ الی ما یوصل الی المطلوب، ایسی چیز تک رسائی جو مطلوب تک پہنچا دے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا ہے تو کوشش کرنا اس کا کام منزل مقصود تک میرا مولا خود پہنچا دے. لام تاکید کے لیے، نَهْدِيَنَّهُمْ میں نون بھی تاکید کے لیے. طلبہ جانتے ہیں نَهْدِيَنَّ، اور اس میں پھر لام لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہ سب تاکید کے لیے، تاکید در تاکید. اور یہ تاکید اس لیے کی گئی اور تاکید کے ساتھ اس صیغے کا استعمال اس لیے ہوا تاکہ اس راہ میں کوشش کرنے والوں کو بتا دیا جائے تم اپنی نیت درست کر لو، منزل تک پہنچانا ہمارا تھا. تم اپنی نیت کو درست کر لو، ہماری رضا کے لیے تم قدم اٹھاؤ، اور پھر اس کے بعد تم فکر نہ کرو. مطلوب تک پہنچانے کی ذمہ داری، مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری اور تمہاری کوششوں کو برابر کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم کر لیا ہے. تو یہاں یہ بات سب سے پہلی جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ہماری کوشش اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور کوشش کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صرف دعوت کے کام پر کوشش نہیں کرنی، بلکہ دعوت کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا احتساب بھی کرنا ہے، اور شیطان کے وسوسوں کی مدافعت کے لیے بھی ہمیں جد و جہد کرنا ہے. اور اس کو صرف دعوت کے کام ہی پر محمول نہ کیا جائے بلکہ ہر اچھے کام کے لیے. یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں، ہر اچھے کام کے لیے اللہ کی رضا. اسی لیے جب قرآن مقدس کی یہ آیے کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے. تو اب وہ نیکی جس کی تشریح قرآن کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل نیکی یہ ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے. اگر راستے کا کوئی پتھر بھی تم نے اٹھا کر کنارے پر صرف اس لیے رکھ دیا کہ میرا مولا راضی ہو جائے تو وہ بھی نیکی میں شمار ہے، وہ بھی نیکی میں شمار ہے. تو میرا رب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور آپ نے ہدایت کے معنی سماعت فرمائے کہ الدلالۃ الی ما یوصل الی المطلوب، ایسی چیز تک رسائی جو مطلوب تک پہنچا دے. اب ہماری رسائی اور ہمارا مطلوب اگر مال ہے تو مال تک پہنچنے کی بات ہوگی، اور مطلوب اگر اللہ عز و جل ہے تو اللہ عز و جل اس تک پہنچنے کا ہمیں راستہ عطا فرما دے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
اب سبیل کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کا معنی تو آپ سمجھ گئے. اب سبیل کسے کہتے ہیں؟ الطریق الذی فیہ سہولۃ، یعنی وہ راستہ جو منزل تک بآسانی پہنچا دے اسے سبیل کہتے ہیں. وہ راستہ جو منزل تک کیسے پہنچا دے؟ بآسانی. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ بآسانی کی بات ہے. یہ آسانی کب پیدا ہوگی اور کون پہنچائے گا؟ اللہ فرماتا ہے ہم پہنچا دیں گے. اور جب وہ کسی کو پہنچانا چاہے تو اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ وہ ساری تکلیفوں کو آسان کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہماری کوشش اللہ کی رضا، ہماری کوشش اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو. مطلب یہ ہوا کہ جو اولو العزم کلمہ حق بلند کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں، ہم انہیں ان راستوں تک پہنچا دیتے ہیں جن پر چل کر وہ بآسانی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آگے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. اب اس آیت کی تفسیر میں خزائن العرفان میں بعض اقوال آئے ہیں. والذین جاہدوا فینا، اس سے مراد کیا ہے؟ کس چیز میں کوشش؟ اللہ کی راہ میں تو کوشش کرنی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں ثواب کی راہ دیں گے. حضرت جنید نے فرمایا جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی راہ دیں گے. حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا جو طلب علم میں کوشش کریں گے انہیں ہم عمل کی راہ دیں گے. حضرت سعد بن عبداللہ نے فرمایا جو اقامت سنت میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کی راہ دیں گے. اب یہاں پر شرع عقائد پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں شرع عقائد کے مصنف کا نام کیا ہے؟ علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی سوانح پڑھ لیجئے آپ. حضرت علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ زمانے طالب علمی میں بڑے کند ذہن تھے. کوئی سبق یاد نہیں رہتا تھا، کوئی بھی سبق. اور جب بھی درسگاہ میں پہنچتے تھے وہ تو حضرت علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا طلبہ مذاق اڑاتے تھے اور فرماتے تھے یار یہ کہاں سے غبی آ گیا، اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے، بڑا عجیب آدمی، ٹائم ضائع کر رہا ہے. یہی ہوتا رہتا ہے. لیکن حضرت علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شوق علم، وہ سارے تانے برداشت کرتے تھے لیکن پڑھتے تھے. وہ کسی کے تانے کی پرواہ نہیں کرتے تھے. بس انہوں نے ٹھان لی تھی مجھے عالم بننا ہے، مجھے پڑھنا ہے، چاہے میرے ساتھی مجھے کچھ بھی کہتے ہوں، مجھے حصول علم میں اپنی زندگی گزارنی ہے. تو علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس کوشش اور اللہ کی رضا کے لیے حصول علم کے جذبے کی بنیاد پر ایک رات جب علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ آرام فرما رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن رکھ دیا. حضرت علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح اٹھا تو میں نے اس کی مٹھاس اپنے اندر محسوس کی. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار ہوا تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کند ذہن کے حوالے سے، بچوں کے تانے کے حوالے سے سب میں نے کہا تو سرکار نے منہ کھولنے کا حکم دیا. میں نے منہ کھولا، حضور نے لعاب دہن ڈال دیا. اب حضرت علامہ تفتازانی درسگاہ کے اندر پہنچے. اب مدرس پڑھا رہے ہیں. علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی مدرس نے پڑھانا شروع کیا اعتراض شروع کر دیا، حضرت یہ ہے تو کیوں، حضرت یہ ہے تو کیوں. حضرت اس کا جواب عنایت فرمائے. اب طلبہ حیران کہ یہ کل والے تو تفتازانی نہیں لگ رہے ہیں، آج تو معاملہ بالکل جدا نظر آ رہا ہے.
سچویشن یہ ہوئی کہ پوری کتاب ہی جو کچھ اس سے پہلے انہوں نے پڑھا تھا اور جو 10 گاہ میں پڑھ رہے تھے وہ ساری کتابوں کا علم اللہ نے ان کو نہیں عطا فرما دیا، بلکہ اللہ نے ایسی یادداشت عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ جو سن لیتے پھر وہ کبھی بھولنے والی بات نہیں۔ یہ ہے لنہدینہم سبلنا، یہ کیا ہے؟ نہ انہوں نے بادام کھائی، نہ معجون انہوں نے لیا۔ یہ جو قرآن نے کہا نا لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے آسانی کی راہ پیدا فرما دیتے، بس لعاب دہن مل گیا، کام پورا ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو طلب سچی ہونی چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ بہت فضیلت کے طلبہ بھی ہیں اور بھی بہت سارے طلبہ ہیں، تو یہ بات آپ کو ذہن میں رہے، اخلاص شرط ہے، اور اس راہ کے اندر جب کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کا وعدہ حق ہے اور یقیناً حق ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا یہ فرمانا اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے اور اس کا وعدہ بالکل حق ہے۔ اخلاص و للہیت کے ساتھ اس راہ میں نکلنے والا کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچے کہ بس وہ قدم بڑھائے، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے۔ اب ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ نتائج برآمد کیوں نہیں ہوتے؟ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بنگال کی سرزمین پر پہنچے تو دیکھتے دیکھتے 5 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ 5 لاکھ لوگ۔ تو ان کی مادر مشفقہ نے لکھا ان کو، غریب نواز نے اپنی والد ماجدہ کو، کہ ماں آپ کی دعا سے 5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی اور داخل اسلام ہوئے۔ وہ غریب نواز کی والد ماجدہ فرماتی ہے، بیٹے تمہارا کمال نہیں ہے، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، یہ اس دودھ کا نتیجہ ہے جو میں نے تمہیں باوضو پلایا تھا، باوضو پلایا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ بزرگان دین جو اس راہ کے مسافر ہیں ان کی راہوں پہ چلنا چاہیے، اور ان کے کرامات کا تذکرہ کر کے صرف داد و دہش لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کو اپنے لیے رہنما بناؤ اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب میں جو بات عرض کروں گا، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا ہے اور چند واقعات جو انہوں نے بتائے ہیں، اب اس سے ہم میں کا ہر شخص، طلبہ ہوں مبلغین ہوں، ہم خود اس میں اپنی شکل دیکھ لیں اور اپنے آپ کو تلاش کر لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں اور اللہ والے کس طریقے سے اپنے نفس سے جہاد کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، اور اسے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تابع اور فرما بردار بناتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلی چیز راہ سلوک کے مسافر، اللہ کی راہ میں چلنے والے کے لیے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر سب سے پہلے اپنی خامیوں پر ہو۔ کس پر ہو؟ اپنی خامیوں پر۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنے سے بھی اندھے ہو گئے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی خوبیوں کے لیے آنکھ کھولے ہوئے ہیں اور دوسروں کی خامیوں کے لیے آنکھ کھولے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس منزل تک تو پہنچنا بہت دشوار ترین چیز ہے، لیکن ان کی گرد راہ بھی نہیں بن پاتے جو اس راہ کے اولو العزم مسافر ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ بدن، ہاتھ، پاؤں اور آنکھوں کی صحت اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر ایک عضو سے اس کا کام بخوبی انجام پائے۔ مثلا آنکھیں اچھی طرح دیکھتی ہوں، پیر خوب چلتے ہوں،
اسی طرح دل کی صحت بھی اسی وقت معلوم ہوگی وہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اور جس کام کی اس کو ضرورت ہے وہ اس پر آسان ہو، اور وہ ان چیزوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی اصلی فطرت ہے۔ اس بات کو دو چیزوں سے معلوم کیا جا سکتا ہے، ایک ارادت اور دوسرے قدرت۔ ارادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ کسی چیز کی محبت نہ رکھتا ہو، کیونکہ حق تعالیٰ کی معرفت دل کی غذا ہے۔ آپ کا دل بیمار نہیں ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ بتا دیں کہ دل بیمار نہیں ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دل اللہ کی محبت کے لیے دھڑکتا ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے دھڑکتا ہو۔ جس طرح کھانا جسم کی غذا ہے، جب بھوک نہ رہے یا بدن کمزور ہو تو وہ انسان بیمار ہے، اسی طرح جب دل میں خداوند تعالی کی معرفت اور محبت نہ رہے یا بہت کم ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بیمار ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم الی آخرہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اور جلیل القدر صحابہ ہمیشہ اپنی فکر میں گرفتار رہتے اور اپنے اندر خامیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ مثال کے طور پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے میں موجود منافقین کی لسٹ ان کو دے دی تھی، اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مدینے میں کون منافق ہے، واحد وہ جانتے تھے، سرکار نے ان کو بتایا تھا۔ اور جب وہ کسی کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے نا تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ منافق ہے۔ اب وہ فاروق اعظم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک روز حاضر ہوئے اور عرض کرتے اے حذیفہ میرے دوست ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ عرض کرتے کیا بات ہے؟ تو فرماتے حذیفہ سچ سچ بتاؤ، جو منافقین کی لسٹ حضور نے تمہیں دی ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں؟ کہیں اس میں میرا نام تو نہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جلیل القدر صحابی جن کے اندر نبوت کے اوصاف اللہ کے رسول نے دیکھے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ اپنی فکر اتنی کرتے ہیں، جن کے جنتی ہونے کی ضمانت بلکہ اللہ کے رسول نے جنہیں اپنا وزیر بنایا ان کی سچویشن ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ شخص نہایت ہی احمق ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو بڑا احمق ہوگا وہی اپنے بارے میں نیک گمان ہوگا، یعنی وہی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہوگا، میں یہ ہوں، میں پارسا ہوں، میں متقی ہوں، میرا یہ مقام ہے۔ اس سے بڑا احمق کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ عقل مند تو وہ ہے جو بہت کچھ ہوتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرا نام کہاں لکھا ہوا ہو، کس رجسٹر کے اندر میرا نام موجود۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لازم ہے کہ ہر شخص اپنا عیب تلاش کرے، کیونکہ جب تک مرض نہ معلوم ہوگا وہ علاج نہ کر سکے گا، اور تمام علاج نفس کی مخالفت میں ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے باز رکھا نفس کو خواہش سے بس بالیقین جنت اس کی آرام گاہ ہے۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا،
خواہش کی تکمیل سے اسے باز رکھا، اس کی بات نہ مانی. حقیقت یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ کامیاب ہے اور وہ جنت کا حقدار ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کتنی دور ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قدم. صحابہ نے اس کے حضور 2 قدم کہا؟ ہاں، 1 قدم نفس پہ رکھ، دوسرا قدم جنت پہ رکھ. 1 قدم نفس پہ رکھ اور دوسرا قدم جنت پہ رکھ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے چاہیے کہ ہم نفس کی نہ سنیں، اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور جب یہ کوشش ہم کریں گے اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو میرا رب ہمیں خود آسان راہ عطا فرما دے گا اور اپنی بارگاہ تک رسائی نصیب فرما دے گا. اب جو لوگ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے وہی بہت کچھ ہوتے ہیں اور وہی بہت بڑے ہوتے ہیں. اور اللہ والوں کی نیکیوں کا کیا کہنا؟ حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ الرحمۃ والرضوان جیسے جلیل القدر ولی کامل، جن کی عبادت و ریاضت اور جن کی قربانیوں کے حوالے سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں، ان کا ایک واقعہ سماعت فرمائیں. شیخ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک بار جنگل میں گئے. کچھ دیر کے بعد ایک سپاہی ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم غلام ہو. ان سے کہا کہ تم غلام ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا مجھے آبادی کا پتہ بتاؤ. آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیا. کس طرف اشارہ کیا؟ قبرستان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ وہاں آبادی ہے. سپاہی نے ان کے سر پر ڈنڈا مارا، ان کے سر سے خون بہنے لگا. سپاہی ان کو پکڑ کر شہر لے آیا. لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو سپاہی سے کہا رے بے وقوف، یہ تو ابراہیم ابن ادم بزرگ صوفی انسان ہے. سپاہی یہ سنتے ہی گھوڑے سے اترا اور ان کی قدم بوسی کی اور کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں. کیا کہا؟ میں آپ کا غلام ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے مجھے کیوں بتایا تھا کہ میں غلام ہوں؟ اس لیے کہ سپاہی نے ان سے پوچھا تھا نا کہ آپ غلام ہو، تو انہوں نے کہا تھا ہاں غلام ہوں. تو اب سپاہی شرمندہ ہو کر پوچھتا ہے کہ حضرت آپ سے جب میں نے پوچھا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ میں غلام ہوں. تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور بندے کے معنی غلام ہی ہوتے ہیں. اب یہاں غلام کی تھوڑی سی تشریح کر دوں، سمجھا دوں. حقیقی معنوں میں غلام اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اپنی مرضی ہوتی ہی نہیں. اب غلام کی تعریف پڑھ لیں، طلبہ جانتے ہیں کہ عبد کسے کہتے ہیں. تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہ سونا اس کا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، نہ اٹھنا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، نہ کھانا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، نہ پینا اپنی مرضی سے ہوتا ہے، نہ کوئی چیز اپنی مرضی سے ہوتی ہے. غلام اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہی نہیں، ساری مرضی مالک کی ہوتی ہے. تو حضرت ابراہیم ابن ادم علیہ رحمت والرضوان نے اس نسبت سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام انہوں نے فرمایا. تو سپاہی نے کہا جب میں نے آبادی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے قبرستان کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کیا تھا کہ شہروں کی یہ آبادی تو ایک دن ویران ہو جائے گی. یہ شہر جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ بھی ایک نہ ایک دن قبرستان میں تبدیل تو ہو جائیں گے. تو جب سب تبدیل ہو کر قبرستان ہی بننا ہے تو نے پوچھا تو میں نے ادھر کا ہی پتہ بتا دیا. تو نے پوچھا تو وہی کا پتہ بتا دیا. اب سنو جو نفس کے لیے بات ہے، جو نفس کے لیے بات ہے. سپاہی نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ جب میں نے ڈنڈے سے آپ کا سر پھوڑ دیا تھا تو آپ نے مجھے دعا کیوں دی؟ جب میں نے آپ کا سر ڈنڈے سے پھوڑ دیا تھا
تو آپ نے مجھے دعا کیوں دی تھی؟ اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ دعا دینے میں 2 ثواب ہیں. میں نے یہ بات پسند نہیں کی کہ تم سے مجھے نیکی اور ثواب حاصل ہو اور اس کے عوض میں مجھ سے تم کو ابدی بد دعا حاصل. یعنی تم نے ڈنڈا مارا تو میں نے صبر کیا، تو تم اگر ڈنڈا نہ مارتے تو مجھے صبر کا موقع نہ ملتا، اور میں صبر نہ کرتا تو مجھے ثواب نہیں ملتا. تو تمہارے ڈنڈا مارنے سے مجھے ثواب ملا ہے. اب جب تمہاری وجہ سے مجھے ثواب ملا تو میں بد دعا دے کر تمہاری ہلاکت کی دعا کیوں کروں کہ تم ہلاک ہو جاؤ؟ اس لیے میں نے تمہیں دعا دی. یہ ہے اللہ والوں کی سچویشن، یہ ہے اللہ والوں کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے دل و دماغ کی رسائی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاؤں، حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے کچھ قرض دیا، اور قرض لوٹانے کی مدت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے لوٹ رہے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا قرض آپ نہیں لوٹاتے؟ یعنی اس نے بے ادبی اور جسارت بھرے لب و لہجے کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے گفتگو کی. اب اس کا انداز اتنا سخت تھا اور بے ادبی سے بھرپور تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی. کہ میرے نبی کی شان میں تو اتنی جرأت و بے باکی سے بے ادبی کے انداز میں گفتگو کر رہا ہے، آپ کو تلوار نکالی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھ سے یہ کہتے کہ حضور اس کا قرض آپ لوٹا دیں، اور اس سے کہتے کہ تم ذرا ادب سے بات کرو. لیکن تم نے تو یہ کیا کیا، تلوار نکال دی. اب ایک کام کرو، اسے میرا قرض بھی دے دو اور ساتھ ہی ساتھ کچھ زیادہ بھی اسے دے دو، تاکہ جو تم نے جملے استعمال کیے اس سے جو دل دکھا ہے تو تالیف قلب ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکلے. راستے میں زید بن سعنہ نے کہا، عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ فاروق اعظم نے فرمایا، نہیں تم کون ہو؟ کہا میں زید بن سعنہ. کہا اچھا وہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا ہاں. کہا تعجب کی بات ہے کہ یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو کر نبی کے ادب کو تم نہیں جانتے. اس طریقے سے ہمارے آقا سے تم نے بات کی، تمہاری کتاب میں حضور کی عظمتوں کے تذکرے موجود ہیں. اس نے کہا، عمر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی ساری علامتیں دیکھ لی تھی. 2 چیزیں دیکھنی باقی تھی، ایک مہر نبوت اور دوسری چیز یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے. اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو حضور اس سے بھلائی سے پیش آتے ہیں. تو میں نے یہ علامت دیکھنے کے لیے یہ میں نے امتحان لیا تھا، یہ میں نے الفاظ استعمال کیے تھے. میں نے دیکھا کہ نبوت کی یہ علامت بھی حضور میں موجود ہے. عمر تم گواہ ہو جاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں. اور وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. تو علم. اب دیکھیے اس کے حوالے سے یہ آپ کو سارے اولیاء میں ملے گا. جتنے بھی آج تک علماء، وہ علماء جن کو علماء راسخ کہتے ہیں، زندگی میں کبھی موقع ملا تو والراسخون فی العلم کی میں تشریح کروں گا اور تفسیر آپ کو بتاؤں گا کہ راسخ فی العلم کسے کہتے ہیں. اور طلبہ کو صرف یہ بتا دوں کہ یہ آیت ذہن میں ہمیشہ رکھو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم. اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ علماء کی گواہی کو جمع فرما کر علماء کے مقام کو کتنا بلند بیان کرتا ہے. اور جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے
جتنا بڑا عالم ہوگا اس کے اندر علم اتنا ہی زیادہ ہوگا. یہ ایک علامت ہے، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور جتنے بھی داعیان دین ہیں ان سب کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر علم ہوگا. آئیے میں آپ کو بتاؤں، شیخ ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا. مبلغین خاص طور پر توجہ فرمائیں، ایک دعوت میں بلایا گیا تاکہ ان کے تحمل کی آزمائش ہو، دیکھا جائے کتنا علم ہے ان کے اندر، کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے. چنانچہ جب وہ صاحب خانہ کے یہاں پہنچے تو صاحب خانہ نے اندر نہیں جانے دیا اور کہا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے. کیا کہا اس نے؟ کھانا ختم ہو چکا ہے. یہ سن کر حضرت تشریف لے آئے. آپ نے ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا کہ صاحب خانہ آپ کے پیچھے پیچھے پہنچا اور آپ کو واپس لے آیا اور کہا کہ چلیے چلیے گھر پر. حضرت پھر چلے پیچھے، دروازے کے پاس پہنچے، نہیں بولے حضرت آپ تشریف لے جائیں، جائیے چھوڑ دیجیے. پھر لوٹا دیا اس کو، دروازے کے پاس بلا کر کے پھر لوٹا دیا. اسی طرح کئی بار آپ کو بلایا اور واپس کر دیا. آخر کار صاحب خانہ نے کہا کہ واقعی آپ ایک عظیم جوان مرد ہیں. آپ نے اس شخص سے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ تو کتے کی عادت ہے. یعنی اتنے اونچے مقام پر اتنے صبر و تحمل کے مظاہرے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے. جب اس نے کہا کہ حضرت واقعی آپ کو جوان مرد ہیں، آپ کے صبر کی داد دینی چاہیے، تو فرماتے یہ تو کتے کی عادت ہے، جب اس کو بلاتے ہیں وہ بلانے پر آ جاتا ہے، جب اس کو دھتکارتے ہیں تو واپس چلا جاتا ہے. یعنی اللہ والے اتنا صبر کر کے بھی اگر کوئی ان کی تعریف کر دیتا کہ آپ بہت بڑے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہی نہیں تھے، بڑا سمجھتے ہی نہیں تھے، اپنے آپ کو حقیر ہی سمجھتے تھے. یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے نفس سے جنگ کریں اور ہمارا سارا کام دعوت و تبلیغ کا یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر ہم اللہ کی راہ کے اندر ہر تکلیف کو اور ہر اس قسم کی چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح آپ دیکھیں غالباً یہ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے. ایک بار آپ کے سر پر ایک چھت سے بہت سی خاک کسی نے ڈالی. چھت تھی، آپ گزرے، آپ کی چھت پر کسی نے خاک ڈال دی. آپ نے اپنے کپڑوں سے اس خاک کو جھاڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. سوچو، کسی نے خاک پھینک دی تو آپ نے خاک کو جھاڑ دیا اور کیا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا. ہم کر سکتے؟ کون ہے؟ معلوم نہیں، یہ ہوتا ہے. لیکن اللہ والوں کی شان دیکھو. لوگوں نے کہا حضور آپ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ اب جواب دیکھیے. جب کہا گیا آپ شکر کس بات پر ادا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو، اگر اس کے سر پر خاک ڈالے جانے پر ہی اکتفا کیا جائے تو کیا یہ شکر کا مقام ہے؟ کیا یہ شکر کا مقام ہے؟ یعنی اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود، تہجد گزار ہونے کے باوجود، کثرت نوافل کے باوجود، قربت الہی کی لذت سے مالا مال ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کے حوالے سے یہ فکر تھی کہ اگر کسی نے خاک ڈال دی تو کیا ہوا، ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ اگر آگ میں بھی ڈالا جاتا تو کم تھا. یہ فکر تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان. اور آگے سماعت فرمائیں. شیخ عبداللہ خیاط ایک بڑے بزرگ شخص تھے، ایک آتش پرست، آگ کو پوجنے والا، ان سے کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا درہم ان کو دے جاتا. سلائی کے اندر سلائی کے جو پیسے دینے ہوتے تھے نا، تو پیسے میں وہ اصلی سکہ نہیں دیتا تھا، کھوٹے درہم دے جاتا، وہ اس کو لے لیتے. ایک بار یہ کہیں گئے ہوئے تھے، شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا درہم نہ لیا.
حضرت کہیں تشریف لے گئے تھے تو بھئی آتش پرست آیا اور اس نے کھوٹا درہم دیا، شاگرد نے دیکھا نہیں دیا اس نے۔ جب حضرت عبداللہ قیاد واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے شاگرد سے کہا تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں دیا؟ تو چپ رہا، جواب نہیں دیا، ادب کے دامن کو ملوز رکھا۔ تو حضرت نے جو جواب دیا سنو۔ حضرت ارشاد فرماتے بیٹے کئی سال سے وہ مجھے کھوٹی نقدی دیتا ہے، کئی سال سے وہ مجھے کھوٹی نقدی دیتا ہے اور میں خاموشی سے لے لیتا ہوں تاکہ وہ یہ کھوٹا سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے، تاکہ وہ یہ کھوٹا سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے۔ یہ اللہ والوں کی سوچ تھی، یہ اللہ والوں کی فکر تھی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس دو واقعے آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں جاتے تو لڑکے آپ کو پتھر مارتے اور فرماتے، تو آپ فرماتے لڑکوں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مجھے مارو کہیں میرا پیر نہ ٹوٹ جائے، اگر پیر ٹوٹ گیا تو نماز میں قیام کس طرح کروں گا؟ پیر ٹوٹ گیا تو نماز میں قیام کس طرح کروں گا؟ اسی طرح احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص گالیاں دیتا ہوا ان کے ساتھ ہو گیا اور بالکل خاموش رہے۔ جب یہ اپنے محلے کے قریب پہنچے تو رک گئے اور اس شخص سے کہا اگر کوئی گالی باقی ہے تو وہ بھی دے دے، کیونکہ میرے متعلقین سنیں گے تو وہ تم کو ایذا دیں گے، میں اکیلا ہوں۔ حضرت احنف بن قیس کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں اکیلا ہوں، میرے ماننے والے تو بہت ہیں، میں اکیلا ہوں، جتنی گالی دینا ہو دے دے، میرے سامنے دے دے، اگر میرے ماننے والوں کے سامنے تو گالی دے گا تو تجھے وہ تکلیف پہنچائیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ذات سے، میرے ماننے والوں کی ذات سے تجھے تکلیف پہنچ جائے، مجھے ہر تکلیف گوار ہے۔ یہ اللہ والوں کی سوچ۔ ایک عورت نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا اے ریاکار، حضرت مالک بن دینار، ایک روایت میں ان کو صحابی بتایا گیا، ایک روایت میں ان کو تابعی بتایا گیا، اور کیرلا کے ساحل پر سب سے پہلے قافلے اسلام کو لے کر کے جو پہنچے تھے وہ حضرت مالک بن دینار تھے، اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کا خود کا اپنا ذاتی ادارہ جو سب سے پہلا بنا ہے وہ دارالعلوم مالک بن دینار ہی بنا ہے، وہ پلا کے اندر الحمدللہ۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک عورت نے کہا اے ریاکار، آپ نے کہا اے خاتون بصرہ، بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے، بصرہ کے لوگ میرا نام بھول گئے تھے، تو نے اس نام کو کیسے تلاش کر دیا؟ یعنی اب آپ سوچیں کہ اپنے نفس پر کتنا ضبط کرتے تھے، کتنا کنٹرول کرتے تھے، اور جب یہ کنٹرول ہوتا ہے، جب درگزر کی عادت ہوتی ہے، جب برداشت کی قوت ہوتی ہے اور خود کو کچھ نہ سمجھنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو پھر پروردگار جل جلالہ اپنے قرب کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آج کے درس کے اندر ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم خود اپنے نفس کے اندر عیب تلاش کریں، اپنی ذات کے اندر عیب تلاش کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کوشش، چاہے وہ علم کی ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی ہو، چاہے توبہ کی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کوشش کریں اور نفس و شیطان سے مقابلہ کریں اخلاص کے ساتھ۔ اللہ ہمیں راستہ بھی ہمارے لیے آسان فرما دے گا، اور اس راستے میں ہم تنہا نہیں ہوں گے، اللہ ہمارے ساتھ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے کم و بیش اور 5 آیتوں کے حوالے سے تفصیلی ذکر کرنا تھا اور آج کے درس کو آگے بڑھانا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں
کہ درس کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور مزید اب دیگر آیتوں کی روشنی میں کچھ معروضات پیش کرنے کا وقت اس وقت نہیں ہے. بس میں یہ عرض کروں گا آج سے ہم سب کوشش کریں انشاءاللہ. کریں گے نا؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل کوشش کریں. اور طلبہ تو علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ نہ بھولیں. ہاں یہ واقعہ نہ بھولیں. اور یہ بھی یاد رکھیں خاص طور پر کہ نفس سے مقابلہ یہ تو بہت کٹھن ہے. اس سے کریں، جم کر کے کریں. پھر آپ دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے. اتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور اللہ کی نصرت اتنی شامل حال ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی کے ساتھ میں داعیان دین اور مبلغین سے گزارش کروں گا کہ اللہ ہزارہا بلندی عطا فرمائے، لیکن صبر و تحمل کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے، اور کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو بہت عرفہ و اعلیٰ سمجھنے کی جسارت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی پوزیشن کو یہی سمجھنا ہے کہ کاش اللہ رب العزت اپنے اچھے بندوں میں ہمارا شمار فرما کر ہمیں جہنم سے بچا لے تو اس کا بہت بڑا کرم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت یہ دعا تعلیم فرماتے جو شخص یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنا من النار، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جہنم خود کہتا ہے اے اللہ مجھے اس سے پناہ، میں اس سے پروردگار اس بندے کو مجھ سے بچا لے، اس بندے کو مجھ سے بچا لے. یعنی جہنم خود اس بندے کے لیے اپنے اندر سمونے سے اور اپنے اندر آنے سے بچنے کی دعا جہنم بھی کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفس سے مقابلہ کریں اور اخلاص کے ساتھ جب کریں گے تو اللہ ضرور بھی ضرور ہم سب کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ العظیم. دوسرے درس کے اندر انشاءاللہ مزید کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ مجھے آپ کو سب کو پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفس کے تزکیے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.